بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ۔ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ جب قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگے۔ شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں۔ شیطان مردود انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ انسان چین سے نہ بیٹھے، اس کے دل میں برے برے وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور عبادت کے کام میں لگنے نہیں دیتا۔ اگر عبادت میں لگ بھی جائے انسان تو یہ اس کے ذہن کو ہٹانے اور دل بٹانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بندے اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اپنے رب سے گویا کہ ہم کلام ہوتے ہیں۔ اپنے رب کے کلام کو جب انسان پڑھتا ہے، بندے پڑھتے ہیں تو گویا کہ وہ اس سے سرور، ذہنی مسرت اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ بھلا شیطان کو یہ کہاں گوارا ہے کہ مومن بندے اپنے رب کے کلام سے محسوس ہوں اور اپنے رب جل شانہ سبحانہ تعالیٰ کو دل جمی کے ساتھ پڑھیں۔ لہٰذا تلاوت شروع کرنے سے پہلے شیطان مردود سے پناہ مانگنے کی ہدایت اللہ جل شانہ نے اپنے بندے کو اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائی کہ یوں عرض کریں کہ اے اللہ، مجھے شیطان مردود سے، اس کے وسوسوں سے، اس کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی مسنون ہے۔ اس کو بس کچھ اس طرح سے سمجھ لیا جائے کہ جب کوئی شخص کسی مکان میں رہنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے تکلیف دینے والی چیزوں سے صاف ستھرا کرتا ہے، پھر اسے رنگ و روغن وغیرہ کر کے خوبصورت بناتا ہے۔ اسی طرح جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جائے تو پہلے اپنے دل کو شیطان مردود کے وسوسوں سے پاک کر لیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے دل کو اللہ کے نام سے مزین کر لیں اور اس کی صفت رحمت کو اپنے دل کا خاصہ بنا لیں۔ تلاوت کے شروع میں ایک بار اعوذ باللہ پڑھنا کافی ہے، البتہ اگر تلاوت کے بعد کوئی ایسی بات کرے جو تلاوت سے متعلق نہ ہو تو دوبارہ اعوذ باللہ پڑھ لیں۔ سورہ نحل میں لفظ فاستعذ فرمایا اللہ جل شانہ نے۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم جو ارشاد فرمایا، یہ صرف تلاوت ہی کے لیے نہیں بلکہ دیگر مواقع میں بھی شیطان سے پناہ مانگنا آیات اور احادیث سے ثابت ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ جل سبحانہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّیطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ، کہ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ لیجیے، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ سورہ مومن میں اللہ جل شانہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّیطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اور آپ یوں دعا کیجئے کہ اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، شیطان میرے پاس آئیں۔ غصہ آ جائے تب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور گدھے کی آواز سنے تب بھی یہ کلمات پڑھے۔ ایک حدیث میں
ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کتوں کی اور گدھوں کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ یہ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ کتوں اور گدھوں کے شیاطین نظر آتے ہیں جن کو دیکھ کر وہ بولتے ہیں، لہذا شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت شیطان سے پناہ مانگنے کی بھی تعلیم دی گئی احادیث میں، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیاطین سے، مذکر ہوں یا مونس۔ پہلے بسم اللہ پڑھے، پھر مذکورہ دعا مانگے، اور پھر اللہ جل شانہ نے یوں ارشاد فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ بے شک بات یہ ہے کہ شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اہل ایمان پر شیطان کا تسلط نہیں جو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے پہلے شیطان مردود کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے اپنی پناہ کا طریقہ بتایا، پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کا کس پر تسلط ہے، یعنی شیطان کن لوگوں پر قابو پا لیتا ہے، تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ شیطان کا زور انہی لوگوں پر نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے، یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور ہر کام میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ شیطان کے قابو، زور اور طاقت سے نکل جاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ شیطان تو سبھی کو بہکانے اور ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو حضرات مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھ رہے ہوتے ہیں، ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ وہ ان کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے جو کوشش کرتا ہے اس میں کامیاب نہیں ہوتا، اور عام طور پر ایسا ہی ہے۔ کبھی کبھار کوئی بندہ اپنے نفس کے تقاضوں کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے تو یہ دوسری بات ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا انما سلطان علی الذین یتولونہ والذین ھم بہ مشرکون، کہ پہلے اللہ جل شانہ نے شیطان مردود کی شر سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتایا، پھر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کی طاقت کن لوگوں پر کام نہیں کرتی، اور پھر اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ان لوگوں کی طرف کہ اس کا زور انہی پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک تجویز کرتے ہیں۔ شیطان کا تسلط، شیطان کا قابو تو انہی لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں۔ انما سلطان علی الذین یتولون والذین ھم بہ مشرکون، کہ اس کا زور انہی پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا کہ شیطان کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں۔ دوستی رکھنے میں کفر و شرک بدرجہ اولا داخل ہے، اور جو لوگ کافر اور مشرک نہیں لیکن شیطان کی بات مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہ بھی اس کے دوست ہیں۔ جب شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو وہ اس وسوسے کو آگے نہ بڑھنے دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اللہ کے ذکر میں لگ جائے یا کوئی دوسرا کام شروع کر دے۔ اگر شیطان کے وسوسے کے ساتھ چلتا رہا تو وسوسوں میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا اور کبھی بھی جان نہ چھوٹے گا۔ وضو میں وسوسے ڈالے گا، ایمان میں شک ڈالے گا، نماز خراب کر دے گا۔ شیطان جب انسان کو مانوس کر لے گا تو ایمانیات اور اعتقادات میں وسوسے ڈالے گا، اور وسوسوں کی مصیبت سے کبھی چھٹکارا نہ ہوگا۔ شیطان وسوسے ڈالے تو اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ جائے، کسی اور بات میں لگ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس شیطان آئے گا، وہ کہے گا کہ اس چیز کو کس چیز نے پیدا کیا اور اس چیز کو کس نے پیدا کیا۔ بات بڑھاتے بڑھاتے یوں کہے گا کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ سو جب یہاں پہنچ جائے تو اللہ کی پناہ مانگے اور وہیں رک جائے۔ ایک مرتبہ حضرت قاسم بن محمد سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ مجھے اپنی نماز میں وہم ہو جاتا ہے اور اکثر ہوتا ہے، تو فرمایا تو نماز کو پڑھتا رہ، تو جس مشکل میں مبتلا ہے تو یہ اس وقت تک دور نہ ہوگی جب تک تو ایسا نہ کرے کہ نماز سے فارغ ہو کر شیطان سے یوں کہہ دے کہ میری نماز نہیں ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ شرعی اصول کے مطابق سجدہ سہو کر لو، باقی شیطان کا ساتھ نہ دو، نماز پڑھتے رہو۔ وہ تو یہی کہتا رہے گا کہ یہ بات رہ گئی، نماز سے فارغ ہو کر شیطان سے یہ کہہ دو کہ چل بھاگ، تجھے میری نماز کا کیا مطلب، بڑا آیا ہمدرد بن کر، جا میری نماز نہیں ہوئی۔ جب ایسا کرو گے تو شیطان دفع ہو جائے گا، ورنہ وہ جان کے پیچھے لگا ہی رہے گا۔ ایک بزرگ تھے، وہ وضو کر کے فارغ ہو جاتے تو شیطان کہتا تھا کہ تم نے سر کا مسح نہیں کیا، سر کا مسح نہ کرو گے تو وضو نہ ہوگا، وضو نہ ہوگا تو نماز نہ ہوگی، بلکہ بے وضو نماز پڑھنا کفر ہے۔ وہ بزرگ فرماتے تھے کہ کچھ دن تک تو وسوسے دور کرنے کے لیے دوبارہ مسح کیا، پھر ایک دن شیطان کو دھتکار دیا اور اس سے کہا چل دفع ہو، تو کہاں کا مسلمان ہے جو تجھے میرے ایمان کی فکر ہے۔ ایسا کرنے پر پیچھا چھوٹا، جس نے شیطان سے دوستی کی یعنی اس کی بات مانی اور وسوسوں کے آگے بڑھانے میں اس کا ساتھ دیا تو شیطان اسے برباد کر دے گا۔ اسے خود اپنے ایمان کی تو فکر ہے نہیں، البتہ اہل ایمان کو طرح طرح سے بہکانے ورگلانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں ڈوبوں اور بنی آدم کو لے ڈوبوں۔